فرینچ جرنلسٹ جو عراق میں تھی اس نے کتاب لکھی ہے کلوزر ٹو گاڈ. اس میں لکھا کہ ولی گرام کا جو بیٹا فرینکلن گرام ہے اس کی جو موومنٹ ہے بش کی طرف سے اسپانسرڈ جو تھی وہ عراق میں جب جاتی تھی اور امریکن آرمی جب کسی عراقی گاؤں کو فتح کرتی تھی تو اس گاؤں کے لوگوں کو اس کنڈیشن پہ پانی اور روٹی دی جاتی تھی کہ وہ مسیحی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو خرابی یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں میں یا مسلم کمیونٹیز میں ہے. جس چیز کو ہم خرابی کہہ رہے ہیں اسلامی کمیونٹیز میں وہ بعض کا ریئیکشن بھی تو ہو سکتی ہے کسی اور کی خرابی میں. تو ذرا بڑے سینس میں ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی میٹنگ ہے نا تو این جی اوز کا نمبر 1 رسپانسبلٹی شوڈ بی کہ پہلے تو این جی اوز چلانے والوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تھیولوجیکل سینس رکھتے ہوں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کون سا بندہ سینسیبل بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون کا. ہم میجورٹی آف دی این جی اوز میں ایسے لوگ ہیں جو سوشلی ایکٹیوسٹ ہیں. میں ایک ایسی این جی او کے ڈائریکٹر کو پیسوں سے ہٹ کے بھی تھوڑا سوچ سکیں. ایگزیکٹلی میں ایسی این جی او کے ہیڈ کو جانتا ہوں جنڈر میٹر کو 2.5 لاکھ تنخواہ دے گا. پیسے اتنے مل رہے ہوں تو پھر یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ کوالٹی آف دی کانٹینٹس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جوز کی بات کی. آئی پرسنلی بلیو کہ ہم مسلمانوں کو اس کانشیس سے نکل آنا چاہیے. یہ لیٹ دا گورنمنٹ ہینڈل دس ایشو. ہم مسلمانوں کو ایز اے مسلم گروپ ہمیں ساری فوکس اپنی اٹینشنس اپنی حالت بہتر بنانے پہ کرنی چاہیے. تو 2 یہودی مار کے ہم پاکستان میں کون سی بہتری لے آئیں گے؟ یا تو 2 یہودی مارنے سے بجلی کا بل سستا ہو تو پھر ہم بھی کر لیں. ہمیں اپنی گورنمنٹس اپنی کمیونٹیز پہ فوکس کرنا چاہیے. جتنا ہم نفرت پہ انویسٹ کریں گے اتنی ہم محبت پہ نہیں انویسٹ کر سکتے. دس از مائی پوائنٹ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اسے جو فضل ملتا ہے تو وہ اسے وراثت میں ملتا ہے. کہ یعنی اس کا باپ مسلمان ہے تو وہ بھی مسلمان ہے, اس کے باپ کا دادا مسلمان ہے تو اس کا باپ بھی مسلمان ہے. تو میرے خیال میں اگر ایک بچے کو مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اسے اگر کسی عیسائی گھرانے میں دے دیں بچپن سے تو وہ میرا خیال ہے عیسائی ہوگا کہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہی کلمات وہی فکریں روشن ہو جائیں. تو ایک تو میں ادھر مطلب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی آزادی ہونی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بچے کے کان میں بچپن سے ہی اذان یعنی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک زیادتی میں سمجھتا ہوں ہے. بذات خود میں کٹر مسلمان ہوں, اگر جو ہمارے میں خامیاں ہیں نا ان کے میں کر رہا ہوں. اگر بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں دور سے مذہب کے متعلق کوئی اچھی باتیں آپ ایسے کہہ لیں کوئی باتیں اس میں آتی ہیں تو وہ اپنا مذہب یعنی تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اس کو یعنی پڑھو دو اور یعنی واجب القتل آپ یہ بات ٹھیک ہے نا سر کہ اس کو واجب القتل کہہ دیں گے کہ اس میں مذہب تبدیل کیا ہے لہذا اس کو واجب القتل. دوسرے مذہبوں میں بھی یہ ہے بات سر. تو آگے میں آپ شاید میری باتیں نوٹ کر رہے ہیں. تو دوسری سر ریاست یہ ہے تو سر دوسری زیادتی یہ ہے کہ مطلب شادی کے معاملے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ عورت مرد برابر ہے, انہیں حقوق بھی برابر ہے. مسلمان مرد اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. کیا مسلمان عورت بھی اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ تو ذرا یہ ظاہر کرنا. یہ سوال کے جواب دے دیں سوال سے پہلے تھوڑا سا جی میں سوال سے پہلے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوست تمام مل کے بیٹھے ہیں. واقعی کربلا جو ہے وہ عالم اسلام کا بہت سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ. اور اس میں دوستوں کو بتاؤں کہ جو شہدا ہیں ان کی لسٹ میں
ایک عیسائی بھی ہے جس کا نام جان ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے منع کیا امام حسین کو کہ نہیں آپ حق ہے. دوسرا سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ یہ جو مساجد آپ نے دیوبندی مسجد کی بات کری ہے, بہت بڑا فنڈنگ کا فلو جو ہے سعودی عرب, قطر, ابو ظہبی, دبئی سے آ رہا ہے ضیاء کے زمانے سے, جو اب تک جاری ہے. اور آپ کو یہ بالکل سب کو پتہ ہے, تمام لوگ جو بیٹھے ہیں کہ جہاد پہ خالی دیوبندی مسلک والے جو ہے کر رہے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں جو میدان جنگ بنا ہوا ہے, اس پہ کوئی حکومت جو ہے کوئی رکاوٹ یا سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں؟ تھینک یو. معذرت کے ساتھ ایک دو اور آتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یعنی اسلام میں عورت مرد تو برابر ہے. ادھر یہ بات ہے کہ آدمی تو 4 شادیاں کر سکتا ہے, تو عورت آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ کیوں نہیں یہ کر سکتی. دوسری ایک اور بات ہے جو رہ گئی ہے کہ کوئی ہمارے ہاں مسلمانوں کے کوئی جنت کا کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ ہے, کوئی شاید کوئی لالچ دیا گیا کہ اچھے کام کریں گے, کوئی شاید کوئی لالچ ہی ہے, تو آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کو مردوں کو مطلب 70 ہوئے, اس قسم کا ہے نا کوئی بات کہ مردوں کو 70 ہوئے اور عورتوں کو 70 کیوں نہیں دیے جائیں گے ادھر. آپ اس بار بھی کچھ تھوڑا سا کر دیں. عورتیں اگر بڑی اچھی نیکیاں کی ہیں دنیا میں, آپ کچھ کرتے تھوڑی سی ایک بات ہے سر, جو آپ نے مکمل کر دوں سر. عورت نے دنیا میں اچھے کام کیے, نمازیں پڑھی, اللہ کی عبادت کی. اس کا جو مرد ہے اس نے اللہ کی عبادت بھی نہیں کی, نیکیاں بھی نہیں کی. عورت کو وہی مرد ملے گا جو اس کے ساتھ زبردستی نکاح ہوا ہے یا دنیا میں اسے اچھا نہیں لگتا, تو اس کی نیکیاں تو ضائع ہوگی. میں یہ بات کر رہا ہوں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا, عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جو اسے اچھا نہیں لگتا, تو آخر میں وہی مرد ملے گا. میری تو سمجھ میں یہ گھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں, تو گھر کی باتیں نہیں کرتے. میں یہ کہہ رہی ہوں مطلب یہ لالچ کے 70 برے ملیں گی جنت میں جب جاؤ گے, لیکن یہاں ایک بھول کے پیچھے تو سارے عادت خراب کرتے ہیں, لیکن اس 70 کی فکر نہیں ہے ان کو, وہاں 70 ملے گی اس کی فکر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے, انہوں نے یہ سوال کر رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ اس مرد کو وہی عورت ملے گی, تو وہی عورت مطلب عورت کو وہی مرد ملے گا, تو پھر ان کی 70 برے کہاں ہے پتہ نہیں. یہ بھی اچھا گزارش اس میں یہ ہے, میں جواب کی طرف آتا ہوں, ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ جہاں تک رہا 70 وہی مرد ملے گا جنت میں. تو میری والدہ میرے والد کو نظام کہا کرتی تھی کہ اگر تم ہی ملے تو میں نے نہیں جانا. وہ آپشن ہے, فورس نہیں ہے کوئی. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. اچھا میں اس کو وائنڈ اپ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے رویوں میں ہمیں کسی تبلیغی جماعت کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے, میرے بڑے اچھے دوست اس پہ ہیں تو میں ادب بھی کرتا ہوں ان کا, مگر کبھی کبھی یہ نظام میں ان سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی بندہ آ جائے جس کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہ قیامت تک ہاتھ نہیں آئے, جتنی کرنی ہے ابھی کرتے ہیں. تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں نا ان چیزوں کو کرنے کے لیے, تو میں آپ کو بکس ریکمینڈ کر سکتا ہوں جس میں آپ ڈیٹیل سے دلائل کے ساتھ چیزیں پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر تو سنجیدہ ہیں اسٹڈی کرنے میں, سارا نالج اویلیبل, ساری چیزیں اویلیبل ہیں.
जो चीज़ें ना मजबूर कत्ल होने वाली ये वो सर चीज़ें। यहाँ पे मेरे ज़हन में क्वेश्चन था कि थर्ड ऑप्शन हमें को किस तरह से ढूंढना है, थोड़ा सा उस पर अगर हम थिंक करें कि इंटरफेथ हार्मनी पैदा करनी है, ये सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ के हम उसके पॉजिटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट करके थोड़ा सा हम नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। बेशक हम ख़त्म तो कभी भी नहीं कर सकते, बट ख़त्म करने की बजाय हम उसकी कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास अगर थर्ड ऑप्शन थोड़ा सोच के थोड़ा सा मौका दें जवाब देने का, ताकि मैं वन बाय वन मुख्तसरन सबको कवर कर लूँ, ठीक है। अब आपका एक सवाल पूरा एक लेक्चर जाता है, ठीक है, मगर मैं इशारे देता रहूँगा, फिर उसको रिसर्च करना, हवाले में दे दूँगा, पढ़ना डिटेल के साथ, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। पहला मशवरा मेरा आप सबको ये है कि जब आप इंटरफेथ डायलॉग की मीटिंग में बैठे हों, उसमें जब सब बैठे हों तो अपने अपने मज़हब के जो वो मामला जो आप समझ नहीं सके उसमें डिस्कस ना करें, ठीक है ना। अब आप अगर मुसलमान हैं तो ये आपका इस्लाम का और आपका मसला है, आप इसको अपने मुसलमान भाई के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, मगर जब दूसरे सुन रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं उसी पॉजिटिविटी के साथ परसीव करें जिस तरह आपकी नीयत भी दुरुस्त है। किसी ईसाई की गलत ख़राब हो गई तो उसको तो आपने 4-5 थप्पड़ दे दी ना, तो किसी और को मारना पड़ेगा, तो हमें लड़ता पड़ेगा। अब होता ये है कि इंटरफेथ डायलॉग की मीटिंग्स में ये होगा कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और आप मुसलमान हैं और आप मुझसे ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरफेथ डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा यार देखो ये मेरा मज़हब नहीं है, और अगर मैं मुसलमान भी हूँ मुझे इस पर मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने एक बच्चे को मुसलमान घराने में पैदा कर ही दिया, तो ये उसने अपने ऑप्शन पे एक्शन लिया, आपको उसकी ऑप्शन पे रज़ा होनी चाहिए, ना कि ये कि जब कान में अजान दी जा रही है। कान में अजान देना कुछ चीज़ें सुन्नतें हैं और सुन्नत पर अमल करने के अपने फ़वाइद और सवाब हैं। हम अपने माँ बाप की बेशुमार अदाएँ सिर्फ उनको याद करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, उस पर उसके पीछे थियोलॉजी नहीं होती, मोहब्बत होती है, ठीक है ना। बेशुमार आप अनाजील अरबा में पढ़ेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब एक मजमे में से जा रहे थे तो उनका ये होता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि जब कोई शिफा मांगता तो दुआ करते थे, वो सेहतयाब हो जाता था। एक औरत जिसके 12 साल से ब्लीडिंग जा रही थी तो उसने आपके पीछे से कपड़े को छुआ तो वो सेहतयाब हो गई। तो नहीं सॉरी, एक तो ये था, एक तो और था, एक तो ये था, एक और था जो मोर एलिमेंट है, जो पॉइंट मैं आ रहा हूँ कि एक सूबेदार आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा कि हुज़ूर मसीह मेरे घर में 2 खादम बीमार हैं या बेटी बीमार है गलत, तो आप दुआ फरमा दें। यीशु मसीह ने कहा अच्छा मैं यहाँ से फारिग होता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे घर पे जाके दुआ करूँगा। तो उसने कहा कि आपको मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ दुआ कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इसराइल में नहीं पाया। अब ये जो अगर वो चल के जाता तो ज़्यादा इज्जत होती ना, घर में पाँव भी कदम भी लगते यीशु मसीह की और दुआ भी हो जाती, मगर उसने रास्ता शिफा वाला इख्तियार नहीं किया, उसने रास्ता इख्तियार किया अदब वाला। तो अगर आप इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटीज़ की फाउंडेशंस को देखें तो आधे से ज़्यादा दीन का हिस्सा अदब पे मुश्तमिल है, डूज एंड डोंट्स पे नहीं, ठीक है ना। बात इसलिए आप अदब की चीज़ों को रखें, जब चीज़ें चलेंगे ना तो काफ़ी मसले मसाइल थियोलॉजिकल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 नंबर पहले किताब का था कि मर्द को शादी की जाती है। हर मज़हब ने अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश किया, और वो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, इस्लाम है। तो शादी इसलिए और मर्द को इजाज़त दी है कि मर्द का साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस औरत पे ज़्यादा होता है। तो शादी का मकसद इंटरफेथ मैरिजेस नहीं है, बल्कि शादी का मकसद है कि अगर किसी अहले किताब की खातून से हुआ तो उसको इस्लाम के अंदर लाने का एक रास्ता बने शादी, ना कि उसके साथ इंटरफेयर करे। और उलमा कराम ने ये भी कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं प्रॉब्लम बनती है जब आपकी औलाद जवान होती है। आप बच्चों को चर्च भेजेंगे या मस्जिद भेजेंगे, तो अगर वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है जो बच्चों के अंदर आ जाता है। तो वो पूरा अगर आप फिलॉसफी पढ़ें, मौलाना मौदूदी की है नसरानियत कुरान की रोशनी, उसके एंड में ये पूरी डिटेल के साथ है। तोहफ़तुन्निसा ख़वातीन के हकूक़ पे या मर्दों का औरत में गाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को कंपेयर किया जाता है टिपिकल एंड पे, तो कहते हैं जी क्रिश्चियनिटी खुदा की कुर्बत को निजात कहती है, जबकि इस्लाम में निजात यह है कि आप जन्नत में जाएंगे तो बुरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हदीस है कि रोज़े क़यामत जन्नत में भी कुछ लोग गमगीन और अफसरदा बैठे होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि दुनिया तो जन्नत में आने के लिए तड़पती थी, तुम जन्नत में आके उदास बैठे। वो कहेंगे हमने जन्नत के लिए तुम्हारी इबादत नहीं की, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी इबादत की।
اور قرآن پاک میں ہے کہ سب سے بڑی کامیابی مومن کے لیے اللہ کی رضا اور قربت ہے جنت میں. جنت سب سے لوور لیول ہے ریوارڈ کا، جس کو ہم نے سب سے ہائر لیول بنا کے تو ایک امپریشن سپریڈ کر دیا. تو اگر جنت مل جائے اور خدا نہ ملے تو بعض لوگوں کے لیے وہ جنت خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض لوگوں کے لیے جنت اس دنیا میں مل جاتی ہے جب ان کو خدا کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، خدا کا تجربہ ہو جائے اور قدم قدم پر خدا کی رحمتیں اور نعمتیں نظر آنی شروع ہو جائیں، احساس ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی جنت ہے. امام غزالی اس کو بھی جنت کہتے ہیں جس کا قرآن میں ثبوت. تو جنت کا اسلام میں بڑا وسیع مفہوم ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ ایک حصہ ہے. کچھ نالائق بھی تو ہوں گے جس کو صرف کیا کہتے ہیں ریکمنڈیشن دے کے مارکس پاس کر دیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے وہ مادی جنتیں ہیں. تو جن کا ایم ہائی ہوگا ان کے لیے انعامات بھی ہائی ہیں، وہ سارے کے سارے. مگر وہی بدقسمتی سے ہے کہ جب اس طرح کا لٹریچر لکھنے والے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے برے ہی اچھی ہوں گی، ان کے لیے دودھ کی نہریں ہی اچھی ہوں گی، ان کے لیے یہ مادی چیزیں اچھی ہوں گی. اور واجب القتل کا آپ نے کہا کہ مرتد کی سزا جو ہے نا، بعض احباب نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف حوالہ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. 48 کرائمز ایسے ہیں بائبل مقدس میں جس میں ڈیتھ پینلٹی سزا ہے، موت کی سزا، اور اس میں ایک سزا مرتد کی بھی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں، جو کوئی یہودیت چھوڑ دے گا یا توہین کرے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہے. کرسچینٹی میں بھی مرتد کی سزا سزائے موت ہے اگر کسی نے اوریجنل سورسز سے کرسچینٹی کو پڑھا ہو. اسلام میں بھی میرے نقطۂ نظر کے مطابق جہاں تک میں نے پڑھا ہے، قرآن پاک میں بھی آیتیں ہیں، احادیث میں بھی ہیں. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی کرتے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے سنت میں نہیں ہے. تو ایک تیسرا سورس بھی تو ہے صحابہ کرام کا. تو صحابہ کرام اگر کسی چیز پہ اجتماع ہو جائے نا کسی چیز کا، تو وہ بھی اسی طرح اوتھینٹک ہے جس طرح سنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام ڈائریکٹ حضور سے لیا. ہم نے آپ نے تو پڑھ کے لیا نا کتابوں سے، وہ تو ان کی صحبت میں بیٹھے رہے ہیں. تو تفسیر کے بے شمار ذریعے ہوتے ہیں. بہرحال میرا جو ہے کہ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، سنت میں بھی، تاریخ میں بھی ہمیشہ یہی سزا ہے. اب یہ ہے اس کی اپلیکیشن کا معاملہ. تو جس طرح قانون توہین رسالت مس یوز ہوتا ہے اور اس کا اکثر استعمال ظلم کی شکل میں ہوا ہے، جب معاشرے میں اس طرح کے لوگ، جاہل لوگ علماء کرام کے منصب میں فائز ہو جائیں گے، تو جیسے مولانا رومی نے کہا کہ جس معاشرے میں ظلم ہو، اگر گدھا دولتی مارے گا تو اس معاشرے کے جاہل لوگ گدھے کی بجائے اس کے مالک کو پکڑ لیں گے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جنرلی اسپیکنگ جاہلوں کا معاشرہ ہے جہاں پہ اسلام مظلوم ہے اور اس پر جو اس کے عالم دین ہے وہ ظالم ہے. سب سے زیادہ تو خود اسلام مظلوم ہے، اس طرح سے کہ جن آیات کی اسٹینڈرڈ اپلیکیشنز موجود ہیں اس کو چھوڑ کے تو لوگوں نے اس کو اپنے اپنے دور کے لیے مس یوز کرنا ہے. اب ڈاکٹر فاروق کا تھا شہادت کا، تو میں کہنا بھی چاہ رہا تھا، مجھے پتہ ہے میرے اپنے سورسز کے مطابق ان کی شہادت کیوں ہوئی ہے، کیونکہ وہ جس بیلٹ میں رہتے ہیں وہ ایک مخصوص مسلک کے لوگوں کی بیلٹ ہے، اور وہ کسی بھی امپورٹنٹ پوزیشن یا یونیورسٹی پہ اپنے مسلک کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. کوئٹہ یونیورسٹی میں بھی قتل و غارت انہوں نے کی. ڈاکٹر فاروق خان، میرا جہاں تک اندازہ ہے، میری ان سے دوستی تھی، تو وہ اسی قتل کا شکار ہوئے کہ اس امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہمارے مسلک کا بندہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا. اس طرح علامہ حامد سعید کاظمی قاتلانہ حملہ ہوا. اب ابھی حج میں لوگ گئے ہی نہیں ہیں تو پہلے سے شور مچ گیا جی حج میں کرپشن ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو بعض مسالک کے لوگ جو مختلف امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ جو ادھر وزیرستان میں اور ادھر ٹیررزم میں انوالو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان مسلک پہ بھی ہمارے مسلک پہ علماء کرام بیٹھ جائیں. تو یہ ایک بڑی لمبی کہہ لیں آپ ہسٹوریکل جنگ ہے، اور اس میں مسلک کا قصور نہیں ہے. دیوبند مسلک میں بھی اچھے شریف لوگ موجود ہیں، ان کے اکابرین کو پڑھے بڑے اچھے لوگ ہیں. بریلی مسلک کے اچھے لوگ ہیں. اس طرح اور بے شمار مسالک کے جو اکابرین ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تب ہوتی ہے جب نیچے کے فالوورز بک جاتے ہیں. تو وہ جب بک جاتے ہیں تو وہ اپنے نہ صرف مذہب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ اپنے مسلک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. تو اسی طرح میں نے کہا نا، یہ تھیولوجیکل ڈسکشنز ہیں. انٹرفیت ڈائلاگ ہی رہنے دیں، اس کو آپس میں پیار و محبت کو امپروو کرنے کا ذریعہ بنائیں. تھیولوجیکل ڈسکشنز اس کے اندر نہ لے کے آئیں. اگر آپ کو انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ ایک ذریعہ ہے نا. اگر آپ نے پہلے کبھی مذہب کی طرف دھیان نہیں کیا، انٹرفیت ڈائلاگ کی میٹنگ میں آ گیا، اب آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنے مذہب کے متعلق بھی ہوں، تو یہ معاملات آپ اپنے مذہبی علماء کرام سے انٹرفیت ڈائلاگ میں یہ ڈسکشن جو ہے نا، یہ پھر ڈائریکشن کسی اور طرف لے جائیں گے. ہو سکتا ہے میرا جواب
اتنی محنت کر کے میں نے جو ایک مائنڈ بنایا تو میرے کسی ایک تھیولوجیکل یا فقہی یا اختلافی مسئلے پر میرا جواب کسی اور کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے. تو اپنا مذہب سارے سنبھال کے رکھیں, اپنا مذہب اپنے مذہب کے علماء کرام سے ہدایت لیں, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑیں. صرف یہ بات, اگر کوئی سکھ ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, اس کے مذہب کا احترام ضرور کریں. احترام اسلامی فرائض میں شامل ہے. اور جہاں تک اگر آپ اسپین کی ہسٹری دیکھیں نا تو اسپین میں آج بھی جائیں گے نا تو وہاں کا ایک مشہور گرجا گھر ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تاریخ میں ایسے واقعے بھی ہیں کہ ہم کرسچنز کے لیے گرجے بناتے رہے, اور ایسے واقعات بھی ہیں جہاں کرسچنز نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے کاز کے لیے کام کیا. تو یہ جو ہڈن ہسٹری ہے نا, اس کو ڈسکور کر کے نئے سرے سے لکھ کر اس کو پروموٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو انٹرفیئر ڈائلاگ کہتے ہیں. انٹرفیئر ڈائلاگ میں آپ اپنی پہچان کو بھی عزیز رکھیں, اپنی پہچان کو خراب نہ کریں, کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, اور آپس کا جو دکھ درد ہے صرف یہ کام کریں. امن کمیٹی بنا لیں محلے کے لیول پہ, تو صرف یہ کام کریں اور کچھ نہیں کر سکتے. کہ جب آپ کے غیر مسلم دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں اور معاذ اللہ استغفر اللہ کی نبوت کو کوئی اثر نہیں پڑتا, تو وہ ہمارے لیے سنت بن گیا عمل. اسی طرح اگر کسی غیر مسلم دوست کی شادی میں شرکت کرنی ہے تو آپ اس کی فیملی کا حصہ بن کے نہ صرف اس میں شرکت کریں بلکہ اس سے کہیں یار میرے ذمہ کو کام ہے تو بتائیں, میں ہیلپ کرتا ہوں آپ کو, تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میری بیٹی جو بیاہی جا رہی ہے وہ صرف میری بیٹی نہیں, وہ اس کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انسانی رشتے ہیں جس پر عمل کرنے سے نہ تو آپ کی شناخت خراب ہو رہی ہے, نہ کسی اور کی شناخت پہ آپ کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں, بس صرف انہی پہ عمل کرتے جائیں. انٹرفیئر ڈائلاگ بڑا آسان, بڑا سمپلیفائڈ پروسیس ہے جس میں جاہل لوگوں نے گھس کے اس کو تھیولوجیکل ٹاپک بنا کے اس کا ٹوٹلی بیڑا غرق کر دیا. تو تھیولوجیکل ڈسکشنز تھیولوجیکل بینر کے نیچے تھیولوجیکل سبجیکٹ کے ساتھ سیپریٹ رکھیں, اور انٹرفیئر ڈائلاگ میں صرف یہ فوکس کریں کہ آپ مل جل کے ایک ہی ٹیبل پہ کیسے کھا سکتے ہیں, آپ ایک ہی چمچ میں ایک ہی پلیٹ میں 2 چمچ رکھ کے کیسے کھا سکتے ہیں. یعنی اگر میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ جو کہ کرسچن تھا, تو میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, تو میٹھے پلیٹ کی چاول تھی, 1 چمچ اس کے پاس تھا, ایک میں بھی تھا. تو کسی نے مذاق کیا کہ آج سے کرسچن ہو گئے. میں نے کہا یار میرا میٹھے کھانے کو دل کر رہا تھا, میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے کرسچن ہی ہو جائے. تو اس طرح ہمارا ڈرائیور, میرا جو کرسچن ڈرائیور ہے, ہم اس کا کھانا بھی کھاتے ہیں, گپے بھی مارتے ہیں. کبھی بیٹی کی برتھ ڈے ہوگی اس کے گھر چلے گئے, میرے اسلام کو آیتوں کو فرق نہیں پڑا, میں اسی طرح پکے کا پکا مسلمان ہوں جس طرح پہلے تھا. اس کو کبھی تبلیغ نہیں کی, بس یہ ہے, اس کو نہیں چھیڑا کہ یار تمہارا مذہب غلط ہے, نہیں, ادب احترام اپنی جگہ. اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا باس جو ہے وہ مسلمان ہے, ہم نے کبھی احساس نہیں ہوا. تو ہمارے رشتوں میں اگر آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اختلافی موضوعات ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. ہماری تاریخ, ہماری کتابیں بھری پڑی نہیں ہیں ایسے موضوعات سے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل سکتے ہیں. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ایگزیکٹلی یہی ورڈ بائی ورڈ پولس رسول نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں خیرات کے کاموں میں سبقت لے لو. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ کے بہت زیادہ, یعنی ایسا لٹریچر پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے جس میں سملرٹی ساتھ رکھی ہے. اگر ایسا لٹریچر وہی پروڈیوس کر سکتا ہے جو قرآن پڑھنے کا بھی شوقین ہو اور جو بائبل مقدس پڑھنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو. تو ہمارے ہاں بول کے, پبلسٹی لے کے, اپنا منہ دکھا کے, اپنے آپ کو ریکگنائز کرا کے چلے جانے کا رواج تو ہے, مگر گھر جا کے خلوت میں اکیلے میں بیٹھ کے خدا سے ہم کلامی کا رواج نہیں ہے. وہ مشکل کام ہے. اور وہیں سے انٹرفیئر پیدا ہوتے جینون آتھرز اور مفکر پیدا ہوتے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے آپ کے آج کے لیکچر میں سے, سر آپ نے کہا کہ تینوں آتھرز جو جن سے علماء تھے, پھر آپ نے ان کو لنک کیا ہے کہ دے آل ور دیوبندی. سر واٹ واز دا لاجک بہائنڈ سر ان کو لنک کرنے کا, سر دیوبندی پہ لنک کرنے کا سر کیا لاجک ہے؟ اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے باقی مسالے کی نسبت مشنری پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. وزیرستان, سوات اور یہ جتنا آپریشن ہو رہا ہے نا, اس میں سارا کا جو میجورٹی اسکول آف تھاٹ تھا نا وہ سارا دیوبند مسئلہ. ٹھیک ہے. یہ جو لال مسجد میں شہید ہوئے تھے وہ سارے سارے دیوبند.